میری سب بیٹیاں بہت خوبصورت تھیں اور ان سب کی شادیاں بہت اچھے اور شریف خاندان میں ہو گئی تھی، سوائے ایک بیٹی کے جو پتہ نہیں کس پر چلی گئی تھی۔ وہ بہت بدصورت تھی، لیکن میں اس دن حیران رہ گئی جب ایک بہت امیر خوبصورت لڑکے کا رشتہ آیا۔ میں نے جلدی سے اس کی شادی کر دی۔ پھر 6 مہینے بعد ایک فقیرنی آئی اور بولی ایک بار جا کر اپنی بیٹی کو دیکھ لو، ورنہ تجھ پر بہت بڑی مصیبت آ جائے گی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی اور جیسے ہی بیٹی کے سسرال گئی تو میری روح کانپ گئی، کیونکہ سارے خوبصورتی تو ہمارے خاندان کا ورثہ تھی۔ باپ دادا سے مسلسل چلتے ہوئے یہ خوبصورتی میری ساری اولاد میں منتقل ہو چکی تھی، سوائے صرف ایک ہی اولاد کے۔ اسی نے مجھے کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ میں جس خاندان میں بیاہ کرائی تھی، اس کی سب سے بڑی خوبی کہہ لیجئے کہ وہ بے حد خوبصورت خاندان تھا۔ میرے خاندان میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور حسین لوگ تھے، لیکن میرے سسرالی رشتہ دار تو جیسے کسی اور ہی دنیا کی مخلوق تھی۔ میرے میاں اور ان کی ساری بہنیں ایک سے بڑھ کر ایک تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنے خاندان سے اس خاندان میں آ کر ایسے ہی رچ بس گئی تھی کہ کوئی یہ شناخت ہی نہیں کر سکتا تھا کہ میں کسی اور خاندان سے اس خاندان میں آئی ہوں، کیونکہ اس خاندان کو صرف اور صرف خوبصورت بہو ہی چاہیے تھی، خواہ اس میں عقل شعور کی جتنی بھی کمی ہو۔ جیسے جیسے میری اولاد پیدا ہوتی گئی، میں حیران تھی کہ ان سب نے اپنے خاندان والوں کے ریکارڈ بھی توڑ دیے۔ اللہ نے مجھے 5 بیٹیوں اور ایک بیٹے سے نوازا تھا۔ 5 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا ہوا، اور وہ اس قدر حسین تھا کہ شاید ہی میں نے اپنی زندگی میں اتنا حسین لڑکا دیکھا ہوگا۔ میرے سارے بچے ہی شہزادیاں اور شہزادے تھے، لیکن میری آخری اولاد نہ جانے کیوں ایسی ہوئی کہ بے حد بدصورت تھی۔ حقیقت تو یہی تھی کہ میرا تو اسے اٹھانے یا بلانے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ اس کی پرورش بھی میرے ملازمین نے ہی کر دی تھی۔ ایک دفعہ وہ بہت چھوٹی تھی کہ سیڑھیوں سے گر پڑی۔ اس کی طرف توجہ کسی نے نہیں دی، بلکہ میری باقی اولاد ساری کی ساری اپنے کاموں میں مصروف رہی، اور وہ اکیلے ہی کافی دیر تک روتی رہی۔ جب رو رو کر تھک گئی تو خود ہی اٹھ کر کھڑی ہوئی اور آنسو پونچھتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئی۔ میں یہ سارا کچھ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں ایک دفعہ بھی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ وہ میری بچی ہے، اسے بھی میں نے ہی پیدا کیا ہے، میں کچھ تو اس کا خیال کروں۔ بلکہ میں تو ایک ماں ہوتے ہوئے بھی ایسے انجان بنی رہی کہ ذرا بھی اس کی جانب توجہ نہیں دی۔ میری ساس یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا بھی، لیکن میں کون سا ان سے یا کسی اور سے ڈرتی تھی جو ذرا سی بھی پرواہ کرتی۔ وقت گزرتا گیا اور میری ساری اولادیں جوان ہو گئی، اور میری 5ویں اولاد تو گویا سونے کے پانی سے دھلی ہوئی تھی۔ جس محلے میں ہم رہتے تھے، وہاں پہ کوئی عام سے گھر نہیں بنے ہوئے تھے، بلکہ بہت بڑے اور اچھے گھر تھے۔ ہمارا شمار بھی معاشرے کے امیر لوگوں میں ہوتا تھا۔ میری بیٹیاں جیسے ہی پڑھائی سے فارغ ہوئیں تو ان کے رشتے آنا شروع ہو گئے، اور وہ ایک ایک کر کے ساری کی ساری ہی محلے کے لڑکوں سے بیاہی گئیں، سوائے میری چھوٹی بدصورت اولاد کے، اور بیٹا تو ابھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میری بیٹیاں اپنے گھروں میں راج کر رہی تھیں، بس چھوٹی کی شادی کی فکر مجھے دن رات اندر سے کسی دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی۔ کئی دفعہ میں نے اس کے ابا سے بات کی کہ بڑی بیٹیاں تو خاندان میں جا نہیں سکیں، تو اب آپ کوشش کریں کہ اس کا کہیں خاندان میں ہی رشتہ ہو جائے۔ ابا میری طرف رحم بھری نظروں سے دیکھتے اور ساتھ ہی اماں سے کہتے کہ دعا کیا کرو، ویسے تو حالات بڑے ہی نازک ہیں۔ میری امی اپنے میاں کی بات سمجھ چکی تھی، اس لیے زیادہ بحث ہی نہیں کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آج کل لوگوں کے معیار جس قدر اونچے ہو گئے ہیں، ان کے مطالبات نے کیسے کیسے سر اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔
کہ لوگ بیچارے ویسے ہی پریشان رہتے ہیں، پھر سب کچھ دیکھا جاتا ہے اور پھر بھی ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کہیں پہ کوئی ایسی میری اس منحوس بیٹی جیسی اولاد پیدا ہو جائے تو ان کے والدین کی زندگی پھر تباہ ہو کر ہی رہتی ہے۔ ایک دن میرے محلے کی ایک عورت ہمارے گھر آئی اور کہنے لگی اس کے پاس ایک بہت ہی اچھا رشتہ ہے اگر ہم لوگ کرنا چاہیں، مگر ایک مسئلہ ہے، لڑکا معذور ہے لیکن اس کا باپ اچھا خاصا کما لیتا ہے۔ اگر تم لوگ کرنا چاہو تو میں کل ہی لوگوں کو یہاں بلا لیتی ہوں۔ میں بھلا کیوں انکار کرتی؟ میں نے اس رشتے کروانے والی سے کہا ٹھیک ہے، بلا لو۔ اگلے ہی دن وہ لوگ ہمارے گھر آ گئے، لڑکا بھی ساتھ تھا، بے حد خوبصورت اور حسین لڑکا تھا، سوائے اس بات کے کہ وہ دونوں ٹانگوں سے معذور تھا۔ ہمیں تو لڑکا بہت ہی پسند آیا، لیکن دل میں وہی ڈر تھا کہ یہ بھی کہیں باقی رشتوں کی طرح انکار کر کے نہ چلے جائیں۔ بس پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جیسے ہی میری بیٹی ان لوگوں کے سامنے آئی تو وہ غصے میں ایک دم سے بھڑک اٹھا اور نہایت غصے میں کہنے لگا کہ آپ لوگوں کے پاس ایک یہی لڑکی رہ گئی تھی میری شادی کے لیے۔ بڑی ہی مشکل سے ہم سب نے اسے قابو کیا اور کہا بیٹا لڑکی بڑی اچھی ہے۔ ابھی تو بات ہمارے منہ میں ہی تھی کہ وہ غصے سے بساکھیوں کے سہارے تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کے اس رویے پہ ہم سب بڑے ہی پریشان ہوئے کہ اگر ایک معذور انسان نے یہ ظلم کیا ہے تو باقی کیا کریں گے جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ انہی سوچوں سے میرا بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو گیا اور میں مریضہ بن کر رہ گئی۔ میرے شوہر تو کہنے لگے کہ شادی نہیں بھی ہوگی تو کیا مسئلہ ہے، کچھ لڑکیاں جو کہ خود سے ہی شادی نہیں کرتی کیا ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا؟ میں اپنے شوہر کی بات سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی۔ وہ اخبار پڑھنے میں اتنا مگن ہوتے تھے کہ پھر دوبارہ بات ہی نہیں کرتے تھے۔ ایک دن رامین میری سب سے بدصورت بیٹی جسے میں نفرت بھی انتہا کی کرتی تھی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ میری ساری بیٹیوں نے بس میٹرک تک ہی پڑھا تھا لیکن اس نے تو BA کر لیا تھا، لیکن اب وہ پھر سے اپنے باپ کے سامنے کھڑی تھی کہ مجھے مزید پڑھنے کی اجازت دے دیں، لیکن میں نے انہیں مکمل طور پر منع کر دیا۔ وہ مایوسی کے عالم میں واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج کل میرے بیٹے پہ لندن جانے کا بھوت بے حد سوار تھا، وہ کسی بھی طریقے سے لندن جانا چاہتا تھا۔ ایک دن اپنے ابا سے کہنے لگا میں نے لندن جانا ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ دادی کا بے حد لاڈلا تھا، اس لیے دادی نے کچھ سوچے سمجھے اسے 1 منٹ میں اجازت دے دی تھی۔ روپے پیسے کی تو پہلے سے کوئی کمی ہی نہیں تھی، تو پھر اس نے براہ راست ہی یہ فرمائش کر دی تھی، اس لیے میں نے خوب احتجاج کیا، لیکن میرے احتجاج سے کیا ہوتا۔ اس نے جلدی سے ساری تیاری مکمل کی اور میرا بیٹا عاشر 1 ہفتے کے اندر اندر ہی لندن چلا گیا۔ میں اس کی جدائی میں بے حد پریشان اور اداس رہنے لگی کہ ایک دن میری طبیعت کچھ خراب ہو گئی تو میری چھوٹی بیٹی نے میری بڑی خدمت کی، جس کی عوض میں نے اس کی طرف اپنے دل کو موم ہوتے ہوئے نہیں پایا۔ کچھ دنوں تک میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو میں نے ایک رشتے کروانے والی کو اپنے گھر بلایا اور میں اس کے پیچھے پڑ گئی کہ پلیز اس کا رشتہ کروا دو، کسی فقیر کا ہی رشتہ لا دو، میری جان اس لڑکی سے چھڑوا دو۔ رشتے والیاں کوئی بھی اس رشتے کے لیے حامی نہیں بھرتی تھی، لیکن خدا کر کے ایک رشتے والی مان گئی۔ اس نے ہمارے گھر کو دیکھا کیونکہ جب سے عاشر لندن گیا تھا گھر میں دولت کی مزید ریل پیل ہو گئی تھی۔ اس رشتے والی کے سامنے میں نے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ اس کی شادی کہیں بھی کروا دو، میں تمہیں ڈھیروں پیسے دوں گی اور ساتھ میں ایک خوبصورت سونے کا سیٹ بھی دوں گی، بس اس کو یہاں سے لے جاؤ۔ وہ مجھے تسلیاں دیتے ہوئے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد میری ساس بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی اور مجھے تسلیاں دینے لگی۔ میں نے ان سے کہا کہ اماں آپ ہی کوئی وظیفہ بتائیں یا پھر کریں،
کہ اس سے ہم سب کی جان چھوٹ جائے۔ اماں نے ایک دم سے میرے لفظوں پر غور کرتے ہوئے انہیں دہرایا اور ساتھ ہی یہ کہا کہ رحیلہ، اتنی بھی نفرت ٹھیک نہیں۔ میں نے اماں کی آنکھوں میں کچھ اداسی دیکھی تو ان سے پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے، آپ ایک دم سے اتنی سنجیدہ کیوں ہو جاتی ہیں؟ بات کو سنے بنا ہی، یہ جواب دیے بنا ہی آگے کی طرف بڑھ جاتی ہیں اور ساتھ ہی جواب دیے بنا ہی آگے کی طرف بڑھ جاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ نہ جانے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ میرا دل بڑی ہی زور سے کانپتا اور میں یہی سوچتی کہ بھلا ایسا بھی کیا برا ہونے والا ہے۔ میرے کئی دفعہ پوچھنے پر بھی وہ کچھ بھی نہیں بتاتی، بس خاموش رہتی اور کہیں دن تک کمرے سے باہر ہی نہ نکلتی۔ میں ان کے پیچھے گئی تو وہ ایک صندوق کھول کے بیٹھی ہوئی تھی، پھر کچھ یاد آنے پر جلدی سے اٹھتی اور پھر دروازے کی کنڈی جلدی سے لگاتی، پھر آس پاس دیکھتی اور اس صندوق کو دھیرے دھیرے کھولتے ہوئے اس میں ایک بڑا شاپر نکال دیتی اور پھر ان کو چومنا شروع کر دیتی۔ بہت دفعہ دیکھنے کی کوشش بھی کی، بہت بار اپنے میاں سے بھی پوچھا اور وہ بھی کوئی اور بات شروع کر کے بیٹھ جاتے، پھر کوئی اور بات ہوتی ہی نہیں تھی۔ اماں صندوق کو بڑے ہی احتیاط سے اپنے بیڈ کے نیچے چھپا دیتی اور پھر اس کیفیت سے کئی گھنٹے باہر ہی نہیں آتی تھی۔ میں کھوج تو بہت لگاتی لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ میری 2 بڑی نندیں بھی تھیں جو کہ دوسرے شہر میں رہتی تھیں، وہ بڑی دیر کے بعد چکر لگایا کرتی تھی۔ اس دفعہ جب اماں کی حالت سنبھل ہی نہیں رہی تھی تو میں نے عاشر کے ابا سے کہہ کر ان کو یہاں اپنے پاس بلا لیا۔ جس رات وہ دونوں گھر آئیں، عاشر کے ابا کی اچانک ہی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ ایک دم سے ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا کہ میں تو کافی دنوں تک اس صدمے سے باہر ہی نہیں نکلی تھی۔ جب وہ آخری وقت پر تھے تو اماں سے کہنے لگے کہ اسے کہنا مجھے معاف کر دے، کیونکہ میں نے بھی اسے آج تک سکھ دینے کی کوشش ہی نہیں کی۔ بڑے دن اسی صدمے میں گزر گئے، عاشر بھی آیا اور پھر واپس چلا گیا۔ میری دونوں نندیں ہر وقت اماں کے پاس ہی بیٹھی رہتی۔ جب اماں کی طبیعت خراب ہوتی تو وہ ایک ہی بات کہتی کہ آپ نے ایک دفعہ پھر سے ماضی کو گلے لگا لیا ہے، اس لیے تو طبیعت اتنی خراب ہو رہی ہے۔ اماں جی نے بیٹے کی موت کا بھی بے حد اثر لیا، لیکن ان کا وہ صندوق ان کی زندگی کا بہت بڑا حاصل تھا۔ ماضی میں ایسا کیا تھا میں سوچتی ہی رہتی لیکن مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ میری نندیں آئی ہوئی تھیں، میں چاہتی تھی کہ ان کی موجودگی میں ہی رامین کے فرض سے فارغ ہو جاؤں۔ جس رشتے والی سے میں نے بات کی ہوئی تھی اس نے آج شام کو آنا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر میں آئی تو کچھ دیر تک بولی ہی نہیں۔ میں سمجھ گئی کہ ابھی بھی بات نہیں بنی ہے، اسی لیے اس قدر چپ ہے۔ میرے اصرار پر اس نے بتایا کہ باجی ایسا رشتہ لائی ہوں کہ آپ بھی دنگ رہ جائیں گی۔ میں نے کوئی توجہ نہیں دی، سب کچھ میری بڑی نند نے طے کیا۔ وہ کہنے لگی کہ وہ لوگ کل آئیں گے اور آپ کو پھر بتائیں گے۔ جیسے تیسے کر کے کل بھی آ گیا اور میں نے کچھ اچھے کھانے بنا لیے۔ لڑکا اس قدر حسین اور دولت مند تھا کہ میں نے رشتے کروانے والی سے کہا کہ یہ تم کس کا رشتہ لے آئی ہو، لیکن وہ کہنے لگی کہ باجی نہ جانے یہ لوگ کیوں اتنی جلدی میں تھے کہ ہمیں آج ہی اس جگہ پر لے کر چلو۔ لڑکے کی ماں نہیں آئی کیونکہ وہ شرعی پردہ کرتی تھی۔ ایک لڑکا آیا اور اس کے ساتھ اس کی ایک خالہ آئی تھی جو بے حد حسین تھی۔ جیسے ہی میری بیٹی ان کے سامنے گئی تو لڑکے نے اٹھ کر عزت سے استقبال کیا اور وہ اسے ایک ہی نظر میں پسند کر چکا تھا۔ میں تو اس قدر حیران تھی کہ میری سوچ ہے۔ خیر ہم سب لوگ بھی ان کے گھر گئے کیونکہ میرے جیٹھ اور میرے بھائی بھی ساتھ گئے تھے، اس لیے میری بیٹی کی ہونے والی ساس سامنے آئی کچھ ہی دیر کے لیے اور وہ بھی مکمل پردے میں۔
ہم لوگ بڑے ہی حیران ہو رہے تھے کہ اس قدر امیر گھر میں میری بیٹی جا رہی ہے، یہ لوگ رشتہ کیوں کر رہے ہیں؟ لڑکے والوں کو شادی کی جلدی تھی، اس لیے ہم نے کچھ وقت مانگا اور 6 ماہ کے اندر اندر شادی کر دی گئی۔ میں تو واری صدقے جاتی تھی کہ میری اس کالی کلوٹی اور بدصورت بیٹی کے لیے ایسا رشتہ کسی بھی نعمت سے کم نہیں ہے۔ ہم نے اس کی شادی کر دی اور پھر کبھی بھی پلٹ کر خبر نہ لی۔ اب تو مجھے بس اپنے بیٹے کی شادی کرنی تھی، جیسا کہ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے بیٹے کے سر پر صحرا دیکھے گی، لیکن میرا بیٹا تو اس طرف آتا ہی نہیں تھا۔ میں نے جب اسے جذباتی بلیک میلنگ شروع کی تو وہ بھی آگے سے کہنے لگا کہ اگر کسی نے مجھے بہت ہی زیادہ تنگ کیا تو وہ یہ دنیا ہی چھوڑ دے گا۔ آخر کار مجھے ہی ہتھیار ڈالنے پڑے۔ گھر میں گہرا سناٹا تھا۔ اماں اپنے کمرے میں ہوتی تھی، میں گھر کے کاموں میں، اور عاشر کے بابا کاروبار اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ اس کو کون سنبھالے، کیونکہ بیٹا تو پاکستان میں رہتا ہی نہیں تھا۔ ایک دن میری بڑی بیٹی گھر آئی اور کہنے لگی کہ امی، ہم سب لوگ باہر کے ملک جا رہے ہیں۔ یہ سن کر میرے پیر ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ میں نے بیٹی کو رخصت کیا۔ میری ساری بیٹیاں بڑے ہی اچھے گھروں میں گئی تھی۔ سب کی خبر گیری کرتے تھے کہ کہیں لوگ ہماری بچیوں کے ساتھ کچھ اونچ نیچ نہ کرتے ہوں۔ بس صرف اور صرف اپنی کالی کلوٹی بیٹی کی خبر نہیں لیتے تھے۔ سب داماد بھی اپنے سسرال سے بہت ہی زیادہ ڈرتے تھے۔ میری بڑی بیٹی اپنے شوہر اور 2 بچوں کے ساتھ لندن جا رہی تھی۔ اس کی فلائٹ لاہور سے تھی۔ ابھی فلائٹ میں کچھ وقت باقی تھا کہ وہ کہنے لگی کہ میں نے سامنے سڑک پر ایک آدمی کو چلتے ہوئے دیکھا۔ وہ ہو بہو عاشر جیسا ہی تھا۔ پہلے تو میں یہ سمجھی کہ یہ کوئی اور ہے، لیکن جب میرے بچے ماموں ماموں کی پکار کرنے لگے تو میں نے بھی خوب توجہ دی۔ وہ واقعہ ہی عاشر تھا، لیکن یہ کیسے ممکن تھا، کیونکہ عاشر تو لندن میں ہوتا ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ سب دیکھا فوراً سے اماں کو بتایا۔ وہ کہنے لگی کہ وہم ہے اور کچھ بھی نہیں۔ میری بیٹی کہنے لگی کہ میں نے یہاں ابھی کچھ دیر پہلے ہی عاشر کو دیکھا ہے، ایک لڑکی کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا، اور سب سے بڑھ کر اس لڑکی نے ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھایا ہوا تھا۔ یہ سب سن کر میرا داماد ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ لندن جانے کی خوشی میں تمہیں ہر طرف وہ سب کچھ نظر آتا ہے جو کہ یہاں ہے ہی نہیں۔ وہ اسی بات پر ہنستے ہوئے آگے کی طرف نکل گئے۔ میری بیٹی اور داماد اپنے بچوں کے ساتھ لندن میں پہنچ چکے تھے۔ ہوٹل میں کمرہ بک تھا۔ وہ سب بہت تھکے ہوئے تھے، اسی لیے آرام کی غرض سے جلد ہی سو گئے۔ جب سو کر اٹھے تو کافی تازہ دم تھے۔ میرا داماد کہنے لگا کہ کچھ دیر کے لیے باہر جاتے ہیں۔ میرے ایک دوست نے مجھے گاڑی ابھی کچھ دیر پہلے ہی بھجوائی ہے، پھر اس کے بعد عاشر سے کال کرتا ہوں۔ میرے داماد نے عاشر کو فون کیا تو اس نے بتایا کہ میں ابھی آفس میں ہوں، کچھ ہی دیر تک واپس آ کر آپ سب سے ملتا ہوں۔ اب کچھ دیر میری بیٹی کو بھی سکون ہو چکا تھا کہ اس کا بھائی یہیں ہے لندن میں۔ کچھ دیر کے بعد ہم لوگ گھر سے باہر نکلے تو عاشر ہمیں باہر ہی ملنے کے لیے آ گیا۔ میری بیٹی کہنے لگی کہ جب عاشر ہمیں ملا تھا تو میں نے اسے بڑے ہی غور سے دیکھا تھا۔ میں ایک دم سے اچھل پڑی، کیونکہ اس نے وہی سوٹ پہن رکھا تھا جو پاکستان میں پہنا ہوا تھا۔ میں واقعہ ہی میں کچھ پریشان تو ہوئی۔ میری بیٹی نے جب پاکستان فون کیا تو مجھے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے اسے سمجھا دیا کہ تم انجوائے کرنے گئی ہو، انجوائے کرو۔ وہ بیچاری میری یہ بات سن کر حیران تو بہت ہوئی، لیکن جب میں نے بھی غور کیا تو محسوس ہوا کہ واقعہ ہی کچھ تو گڑبڑ ہے۔ خیر میں نے اپنے ذہن سے ساری باتیں نکال دی اور کہا کہ میرا بیٹا ایسا کبھی نہیں کر سکتا کہ وہ میری نافرمانی کرے یا پھر کچھ ایسا کرے۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد میری بیٹی کی کال آ گئی۔ کہنے لگی اماں، میں نے عاشر کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے
بڑے ہی خوش لگ رہے تھے، لیکن اماں ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ وہ لڑکی تو ایسی تھی جیسے توے کی پچھلی طرف، اور بھائی اس کے ساتھ اس قدر خوشگپیوں میں مصروف تھا کہ جیسے بیوی ہو۔ ارے کیا پاگل ہو، جانتی تو ہو کہ لندن کا کتنا کھلا ماحول ہے، وہاں یہ لڑکے لڑکی کا میل ملاپ کوئی بری بات نہیں۔ اب تم بھی ایسی سوچوں کو ذہن سے جھٹک دو اور مجھے بھی سکون سے رہنے دو اور خود بھی سکون سے رہو۔ میری اس بات کا واقعہ ہی اس پر بہت اثر ہو گیا۔ کافی دنوں تک پھر اس کی کوئی ایسی کال نہیں آئی۔ ادھر میں نے بھی شکر ادا کیا، لیکن ایک بات ہمیشہ ہی مجھے تنگ کرتی تھی کہ عاشر شادی کے نام سے ہی اتنا چڑھتا کیوں ہے؟ کہیں کوئی واقعہ ہی اسے پسند تو نہیں؟ میں یہی سوچتے ہوئے بھاگم بھاگ اماں کے کمرے میں گئی کہ ان سے جا کر بات کرتی ہوں۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہونے لگی، میرے قدم وہیں پر تھم گئے۔ تم واپس آ جاؤ، بس ایک دفعہ میرے دل کو کچھ سکون دے دو۔ وہ 45 سال بیت گئے تمہاری صورت کو ترستے ہوئے، صرف ایک دفعہ مجھ سے ملنے آ جاؤ، بس ایک دفعہ۔ اور ساتھ میں ہی اماں کے آنسو بہتے ہی جا رہے تھے۔ وہ ٹشو سے بار بار آنکھیں صاف کرتی تھی۔ یہ سب مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوا اور میں جلدی سے کمرے میں گئی۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو فون کو ایک طرف رکھ دیا اور کہنے لگی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اماں جی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میں نے بے ساختہ ہی پوچھا۔ عاشر یاد آ رہا ہے، کب سے گیا ہے، پلٹ کر نہیں آ رہا۔ پتہ بھی ہے کہ دادی کس قدر اداس ہو جاتی ہے، رہ بھی نہیں سکتی، پھر بھی اتنی لاپرواہی ہے اس کی۔ اماں جی، میں تو اس بات سے بہت پریشان ہوں۔ میں آپ سے یہی بات کرنے آئی ہوں کہ آپ ہی عاشر کو واپس بلائیں، اسے کچھ سمجھائیں۔ اب اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ ہاں، تم مناؤ نا اس کو جلد از جلد واپس آئے تاکہ ہم اس کی شادی کر دیں۔ ساری باتیں ایک طرف، لیکن میں عاشر کی وجہ سے واقعہ ہی اب بے حد پریشان رہنے لگی تھی۔ خیر سوچا تو یہی کہ شام کو اسے کال کر کے کہوں گی کہ اب بہت ہو گیا، واپس اپنے ملک میں آ جاؤ۔ لیکن شام کو عاشر کی کال کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی، کیونکہ شام میں دروازے پر دستک ہوئی۔ گارڈ نے مجھے انٹرکام پر بتایا کہ کوئی بوڑھی سی عورت دروازے پہ آئی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس گھر کی بڑی بہو سے ملنا ہے، کسی اور سے ملنا بھی نہیں۔ بیگم صاحبہ عجیب پرسرار سی عورت ہے، اگر کہیں تو میں اسے اندر بھیج دوں۔ میری ساس بھی یہ سب کچھ سن رہی تھی، کہنے لگی کہ ملنے میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے اماں کی بات مانتے ہوئے گارڈ سے کہا کہ اسے اندر بھیج دو۔ جیسے ہی میری نظر ڈرائنگ روم کے دروازے پر پڑی تو ایک فقیرنی کھڑی تھی۔ میں اسی وقت چلانے لگی کہ اسے اندر کیوں بھیج دیا ہے۔ میں جیسے ہی گارڈ کو فون ملانے لگی تو فقیرنی کہنے لگی، خود تو یہاں بڑی عیاشی کی زندگی بسر کر رہی ہو، بڑی خوش ہو کہ اپنی بدصورت بچی کو ایک اونچے گھرانے اور بے حد خوبصورت لڑکے کے ساتھ بیاہ دیا تو تمہاری ذمہ داریاں ختم ہو گئی۔ ارے جا کر اپنی اس بیٹی کی خبر لو، وہ کن حالات سے گزر رہی ہے، ورنہ اگر تو نے اب بھی اس کی خبر نہ لی تو تجھ پر بہت بڑی مصیبت آ جائے گی۔ ساری زندگی معافیاں مانگے گی تو معافی نہیں ملے گی۔ میں یہ سب سن کر حیران رہ گئی کہ یہ فقیرنی ہے کون اور میری بیٹی کے سسرال والوں کو کیسے جانتی ہے۔ میں نے اس فقیرنی کو جواب دینے کے لیے بھی کچھ سوچا ہی تھا کہ وہ ایک دم سے باہر نکل گئی۔ میں اس کے پیچھے ہی لپکی، لیکن وہ جا چکی تھی۔ اس کے جاتے ہی گارڈ نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے گیٹ سے باہر تک جھانکا، لیکن وہ نہیں ملی۔ واپس آنے پر اماں اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور میں اکیلی ہی سوچوں میں گم تھی کہ نہ جانے میری بیٹی کس حال میں ہوگی۔ ہم نے تو بڑی جلدی کی تھی اس کی شادی میں، اور یہ تک نہ سوچا کہ آئندہ کیا ہوگا۔ میں رات ہوتے ہی اماں کے لیے کھانا بھجوانے لگی تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں خود ہی دے آتی ہوں، ساتھ میں ان سے مشورہ بھی کر لیتی ہوں۔ جیسے ہی میں ان کے کمرے میں جانے لگی تو دروازے کی کنڈی اندر سے لگی ہوئی تھی، اور یہ میری زندگی میں پہلی دفعہ ہوا تھا۔ وہ کنڈی لگا کر بیٹھی
اماں کھانا کھا لیں، پھر دوائی بھی لینی ہے۔ کافی دفعہ کہنے کے بعد بھی اماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں دوسری طرف سے گئی اور کھڑکی میں سے جھانکا تو یہ دیکھ کر جان ہی نکل گئی کہ وہ اپنے بیڈ کے نیچے سے ایک صندوق نکالنے بیٹھی ہیں۔ ان میں سے کچھ جوڑے نکال کر بار بار دیکھتی ہیں، پھر آنکھوں سے لگاتی ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک تصویر بھی ہے جسے وہ بار بار چومتی ہیں اور اسی تصویر سے بار بار معافی بھی مانگتی ہیں۔ ان کا سارا چہرہ آنسوؤں سے بھر چکا تھا۔ یہ اماں کس کو یاد کر کے اتنی شدت سے روتی ہیں؟ میرے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔ سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر تک میں ایسے ہی کھڑی رہی، لیکن اماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں مایوسی کے عالم میں واپس آ گئی اور پوری رات جاگتی آنکھوں میں ہی گزر گئی کہ ایک طرف اماں اور دوسری طرف ساری زندگی بیٹی پہ کیے جانے والے ظلم و ستم کی وجہ سے عذاب کا ڈر۔ آج یہ ساری باتیں بڑی ہی شدت سے ستا رہی تھیں۔ جیسے تیسے کر کے رات گزری۔ صبح فجر کے وقت اماں اٹھیں تو ان کا سرخ ہوتا چہرہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ پوری رات ہی نہیں سوئی۔ میں نے صبح ہوتے ہی سوچ لیا تھا کہ آج بیٹی کی طرف ضرور جاؤں گی۔ اماں کو ناشتہ کروا کے کہا کہ آپ بھی ساتھ چلیں، لیکن وہ کہنے لگی کہ تم ہو آؤ، اور بہتر تو یہ ہے کہ اسے کچھ دنوں کے لیے ساتھ ہی لے آؤ، تاکہ کچھ دن یہاں رہے گی تو اس کی حالت کچھ بہتر ہو جائے گی۔ میں اس بات میں سر ہلاتے ہوئے سب کچھ سمجھ رہی تھی کہ اچانک ہی میری ساری بیٹیاں گھر میں داخل ہو رہی تھیں، حتیٰ کہ وہ لندن والی بھی۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ ساری ہی کیوں آ رہی ہیں، کیونکہ گھر میں تو کوئی ایسا فنکشن نہیں تھا۔ ساری میرے قریب ہی بیٹھ گئیں، اور بڑی بیٹی جو لندن گئی ہوئی تھی وہ تو سب سے زیادہ چہرہ پھلائے ہوئے تھی، پوچھنے پر بھی کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد خود ہی کہنے لگی کہ امی، عاشر نے لندن میں شادی کی ہوئی ہے، اس نے ہم سب سے یہ بات کیوں چھپائی؟ ہم تو خود کب سے کہہ رہے تھے اس کی شادی کرتے ہیں، لیکن وہ خود ہی یہاں نہیں آتا تھا۔ آپ دیکھ لیجئے، وہ ایک ہی سانس میں بولتی جا رہی تھی، اور میں بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے، کیوں اس کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ کیوں اس کے خلاف بولنے لگی ہو؟ ہینا، کیا چاہتی ہو میرے بچے سے؟ کیوں الزام تراشیوں سے باز نہیں آ رہی؟ ابھی کل رات کو تو میری اس سے بات ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جلد پاکستان ہمیشہ کے لیے واپس آ رہا ہے، تاکہ یہاں اپنے کام سنبھالے اور ساتھ ہی پھر شادی کر کے گھر بسائے۔ ہینا میرے منہ کی طرف دیکھے جا رہی تھی، اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی، اماں آپ مت مانیں میری بات، لیکن میں بتا رہی ہوں کہ وہ کوئی نہ کوئی چاند چڑھا چکا ہے۔ ہینا، آج تو مجھے چھوٹی کی طرف جانا ہے، بہت ضروری ہے۔ اماں جی آپ چلیے میرے ساتھ۔ اماں ایک دم سے تیار ہو گئی، ابھی رات تک بالکل بھی راضی نہیں تھی۔ ہم لوگ گاڑی میں چھوٹی کی جانب جا رہے تھے۔ اماں ہمیشہ کی طرح آج بھی بالکل نہیں بول رہی تھی، بلکہ پورا راستہ ہی خاموش رہی۔ تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پر ہم لوگ اس کے گھر کے بالکل سامنے تھے۔ اماں جی پہلی دفعہ پوتی کے سسرال میں آئی تھی۔ ایسی شان و شوکت والا بنگلہ ہمارے پورے خاندان میں کسی کا بھی نہیں تھا۔ ہم دونوں کو گارڈ نے بتایا کہ گھر میں اس وقت صرف چھوٹی بی بی ہیں، باقی لوگ کچھ دیر تک آئیں گے۔ ہم نے کہا ہم انتظار کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی ہم لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے تو اماں تو اندر کی چمک دھمک میں ہی کھو گئی کہ ہماری اس قدر بدصورت سی بیٹی کے لیے ایسے نصیب بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ہی اماں کی نظر دائیں طرف والی دیوار پر لگی ایک واجبی سی شکل و صورت والی خاتون کی تصویر پر جا رکی۔ اسے دیکھتے ہی اماں کے چہرے کے رنگ بدلنے لگے۔ وہ کہنے لگی کہ گھر چلو، میری طبیعت بے حد خراب ہے۔ اماں جی اب بیٹی سے تو مل لیں۔ لیکن اماں کی ایک ہی رٹ تھی کہ یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ ایک خاتون اندرونی کمرے میں سے باہر نکلی، لیکن وہ مکمل پردے میں تھی اور چہرہ بھی ڈھانپا ہوا تھا۔
پہلے ہمیں سلام کیا، پھر حال احوال پوچھنے کے بعد بہو کو آواز دی۔ میری بیٹی کسی رانی کی طرح ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ اس کا لباس اور چہرے کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ یہ میری وہی بیٹی ہے جس کی نفرت میں ہم سب نے زمین آسمان ایک کر دیے تھے۔ اماں جلد از جلد وہاں سے جانا چاہتی تھی، لیکن وہ نقاب پوش بی بی بولی کہ اماں جی اتنی جلدی بھی کیا ہے، ابھی تو آپ آئی ہیں، پھر کچھ دیر تک باقی گھر والے بھی آ جائیں گے، ان سے مل کر ہی جائیے گا۔ میرا تو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ میں یہاں سے اٹھوں اپنی بیٹی کو خوش و خرم دیکھتے ہوئے۔ بار بار آنکھیں پانی سے بھر جاتی تھی۔ ہماری بہت ہی خدمت کی گئی، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں کہ نقاب پوش بی بی کہنے لگی کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ہیرے جیسی بہو دی، اس قدر اچھی ہے کہ میں سجدہ شکر میں پڑی رہتی ہوں۔ میں شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی کہ کیا میں واقعہ ہی اس کی ماں ہوں جو کبھی بھی اس کو گلے سے لگایا ہی نہیں۔ ہم لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ دروازے میں سے ایک لڑکی داخل ہوئی۔ لڑکی کی گود میں ایک بچہ بھی تھا جو کہ اس قدر کالا اور بدصورت تھا کہ اس کو دیکھتے ہی وہ نقاب پوش بی بی اٹھی اور اسے گود میں لیتے ہوئے صدقے واری جا رہی تھی۔ میں تو منہ ہی دوسری طرف کر رہی تھی کہ بھلا ایسے بچے کو بھی کوئی گود میں لے سکتا ہے۔ وہ نقاب پوش میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک دم سے اٹھی اور اس بچے کو میری گود میں ڈال دیا۔ میں یوں اچھلی جیسے کوئی سانپ میری گود میں گر گیا۔ ارے بہن، کیا ہوا؟ اپنے خون سے کون بیزار ہوتا ہے؟ میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ میری بیٹی 6 ماہ میں کیسے ماں بن سکتی ہے۔ اللہ مجھے بھی انشاءاللہ دادی بنائے گا، لیکن فی الحال تو آپ دادی بن چکی ہیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے ایک دم سے غصہ آنے لگا تھا۔ امی جان، یہ آپ کا ہی خون ہے، مطلب کہ آپ کا پوتا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو عاشر کھڑا تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں آگے بڑھی تاکہ اس سے پوچھوں کہ تم نے یہاں ہی منہ کالا کرنا تھا۔ میں جیسے ہی آگے بڑھی اس نقاب پوش نے پردہ اوپر اٹھایا۔ اماں اسے دیکھ کر ایک دم سے ستے میں آ گئی۔ میری تو سمجھ میں ہی کچھ نہیں آ رہا تھا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اماں جی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بھی تو کچھ بتائیں۔ اسی اثنا میں میری چھوٹی بیٹی آگے بڑھی اور کہنے لگی، امی، میں تو چھوٹی پھپھو کی ہی بہو بنی ہوں اور بھائی چھوٹی پھپھو کے داماد۔ امی جی یہ سب سن کر صوفے پر ہی گر گئیں۔ وہ کچھ بھی بولنے کے قابل ہی نہیں رہی۔ ایک دم سے یہ سب سنتے ہی وہ ماضی میں چلی گئی تھی۔ آج سے کئی سال پہلے نور پیدا ہوئی۔ میری پوری اولادوں میں سے یہ سب سے بدصورت تھی، انتہائی کالی اور نین نقش بھی واجبی سے۔ ایسی بدصورت لڑکی مجھے کسی بھی صورت میں قبول نہیں تھی۔ ہمارے گارڈ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں تو اس نے مجھ سے نور کو مانگ لیا اور اپنی بیٹی بنا لیا۔ پھر ہمارا اس گارڈ سے کبھی بھی رابطہ نہیں ہوا۔ امی، میں نے رابطہ کیا اپنی پھپھو سے کیونکہ میں ان کی بیٹی کو پسند کرتا تھا۔ میری پھپھو کی بیٹی میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ یہ مجھے بے حد اچھی لگتی تھی کیونکہ دل تو کسی پہ بھی آ سکتا ہے نا۔ بس میرا بھی آ گیا۔ پھر میں نے دادی کا بے حد لاڈلا ہونے کی وجہ سے ان کے کمرے میں موجود تمام اشیاء سے باخبر تھا۔ ایک دن میں نے صندوق میں تمام تصویر اور کپڑے دیکھ لیے تھے، لیکن ہمارے گھر میں تو خوبصورتی کو ہی ترجیح دی جاتی تھی، اس لیے مجھے علم تھا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے آپ لوگ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ اس لیے میں نے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ میں نے شادی چھپ کر نہیں بلکہ اپنی پھپھو کی مرضی سے کی۔ آپ لوگوں نے اس قدر ظلم کیا تھا۔ اتنے برس قبل دادی خوبصورتی کا معیار آپ نے محض گورے رنگ کو ہی بنا لیا۔ آپ نے کیا کیا؟ کبھی بھی پھپھو کا دل نہیں دیکھا۔ پھر جب میں نے شادی کر لی تو وہی چھوٹی کے لیے پھپھو نے مجھ سے بات کی۔ میں نے اس رشتے والی کو آپ کی طرف بھیجا اور یوں چھوٹی ایک بہترین ہمسفر کے ساتھ آج بہترین زندگی گزار رہی ہے۔ میں اور میری نند اور اماں ایک دوسرے سے لپٹ گئیں اور نہ جانے کتنی ہی دیر روتی رہیں۔
کہ برسوں کے بعد ان کا ملن ہو رہا تھا۔ ہم سب یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ پھر نور آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ وہ گارڈ جنہوں نے مجھ سے سگی اولاد ہی کی طرح برتاؤ کیا، نہ جانے کس نیکی کی عوض ان کی ملازمت آرمی میں ہو گئی اور آرمی کی طرف سے وہ باہر چلے گئے، اور پھر جب میں بڑی ہوئی تو میری شادی ایک بہت اچھے انسان سے ہوئی۔ بس پھر یہ سارے ٹھاٹ باٹ اللہ نے میرے نصیب میں لکھ دیے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ایک در بند کرتا ہے تو ہزار کھول بھی دیتا ہے۔ ان سب باتوں کو سنتے ہوئے میں آگے بڑھی اور اپنی بہو کو گلے لگا لیا۔ پوتے کی محبت نے جوش مارا اور اسے بھی گود میں لے لیا۔ نہ جانے وہ کالا کلوٹا بچہ بے حد پیارا لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی سے بھی معافی مانگی اور اماں نے اپنی بیٹی سے۔ باہر ایک دم بادل گرجے اور ساتھ میں بارش بھی برسنے لگی۔ شاید ہمارے دلوں کی نفرتیں دور ہو جائیں۔ میں بس ایک بات سمجھنے سے قاصر تھی کہ اس قدر ظلم و ستم کرنے کے باوجود اللہ نے مجھے آج تک کوئی سزا ہی نہیں دی۔ اسی بات پر میں سجدہ شکر کرتی ہوں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔